جو اخیب بادشاہ ہے، یزریل ایک شہر ہے جس میں اس کا ایک محل، اب اس کے محل کے ساتھ ایک کھیت ہے جو ایک اسرائیلی شخص نبوت کی خاندانی ملکیت۔ اب جو اخیب ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہ یہ کھیت خرید لیا جائے، کیونکہ یہ میرے محل کے ساتھ ہے، اس میں خوبصورت باغ لگایا جائے تاکہ میرا محل اور زیادہ خوبصورت بن جائے۔ وہ نبوت سے کہتا کہ بھئی یہ کھیت تم مجھے دے دو، لیکن جو نبوت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ میری خاندانی ملکیت ہے، میں یہ آپ کو دے نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں بھی اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں گے، اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے بھی وہ قانون آ جائے گا کہ خدا نے منع کیا ہے کہ جو میراث میں نے قبیلے کے طور پر، خاندانی طور پر تمہیں دی ہے، یہ کسی بھی صورت میں آپ نے بیچنی نہیں۔ اور اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے اور تم ایسا کر بیٹھو، تو پھر ہر جوبلی سال، جس کا ذکر آپ کو احبار میں ملتا ہے، گنتی میں ملتا ہے، کہ ہر جو 7ویں سبتی سال کے بعد جو سال آئے گا، یہ واپس اسی خاندان میں لوٹ جائے گی۔ لیکن یہاں پر چونکہ جو اخیب ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی ملکیت بنا لینا چاہتا ہے، سو نبوت نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن پریشان ہو جاتا ہے بادشاہ کہ مجھے اس نے نہ کر دی۔ اب جب وہ گھر میں جا کر پریشان ہے تو اس کی بیوی نے اس سے، ایزبل نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، کیا پر تو کیوں پریشان ہے؟ اور اس نے کہا کہ نبوت نے مجھے کھیت نہیں دیا۔ اس نے کہا میں تجھے لے کر دوں گی۔ اب اس بات کو لے کر اس نے ایک چکر چلایا ہے جس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ دیکھیں، بادشاہ اسرائیلی ہے، بیوی اس کی بت پرست ہے، لیکن جب آپ اس کی چالوں کو دیکھیں گے، اس نے چال کیا چلی ہے؟ اس نے ایک بڑا خطرناک منصوبہ بنایا۔ اب یہ منصوبہ اس لحاظ سے اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس میں اس نے ایک ایسی چیز کا استعمال کیا ہے جو کسی بھی طور سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہے مذہب کا استعمال، وہ ہے روزے جیسی پاکیزہ عبادت کا استعمال۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ کیا کہ اس نے خط لکھے ہیں اس علاقے کے متعلقہ جو سردار یا امیر لوگ ہیں۔ امیر سے مراد دولت میں امیر نہیں، بلکہ جو اس علاقے کے ناظم ہیں، جو مینجمنٹ کو وہاں پر دیکھتے، اس نے وہ خط لکھے ہیں، اور خط کے اندر جو عبارت لکھی ہے کہ آپ نے نبوت کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے روزے کی منادی کروانی، اور روزے کی منادی کروا کر آپ نے اس کے خلاف 2 گواہ بھی لے لینے ہیں تاکہ اس کو سنگسار کیا جا سکے۔ اب جو پہلا نقطہ یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بادشاہ بے خبر ہے کہ اس کی بیوی اس کی جو مہر ہے اس کا وہ کیسے استعمال کر رہی، کیونکہ جب بادشاہ کے انگوٹھی کی مہر ہو جاتی تھی تبھی جا کر یہ پتا چلتا تھا کہ بادشاہ نے خود، کیونکہ اس کے اوپر سائن کیے ہیں، سگنیچر کیے ہیں، اپنی مہر لگائی ہے، سو یہ ایتھینٹک بات ہے۔ اب جو اخیب ہے اس کی بیوی نے اس کی انگوٹھی کی مہر لگا لی، اور اخیب یہاں پر ہمیں بے خبر نظر آتا کہ دیکھیں کیسے جو اختیار سے خدا کی طرف سے ملا اس کا استعمال کس طور سے ہونے جا رہا۔
کیسے ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو کسی بھی صورت ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کی انگوٹھی اور اس کی مہر کیسے استعمال ہو رہی ہے. پھر آگے جن لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ جو لکھ کے اوپر آیا ہے یہ تو کام کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یقیناً وہ جو جہاں وہاں پر ناظم لوگ ہیں، جو امیر وہاں کے لوگ ہیں، جو سردار ہیں وہاں پر، وہ سارے کے سارے اسرائیلی، لیکن وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں. کسی کی طرف سے کوئی ایسا احتجاج نہیں آیا کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ملکہ نے ہمیں کہا ہے یا جو خط ہمیں موصول ہوا ہے یہ تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. گواہ بھی جھوٹے ہیں. استعمال یہاں پر روزے کو کیا جا رہا، لیکن ان سرداروں کی طرف سے بھی ہمیں کوئی ایسا ریئیکشن نظر نہیں آتا. اب ایک اور بڑی اہم بات جو یہاں پر وہ یہ کہ کئی بار ہمیں اپنے ایمان کی قیمت چکانا پڑتی. بطور ایماندار کئی بار ہمیں اپنے ایمان کی قیمت چکانا پڑتی ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو اخیب کا کردار ہے، جو ایزبل کا کردار ہے، جو ان سرداروں کا کردار ہے، اب یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں. ان کا صرف ایک ٹارگٹ. اب ان سرداروں کا کیا مسئلہ کیا ہوگا کہ کہیں مجھے میری سرداری سے ہٹا نہ دیا جائے. ملکہ با اختیار ہے، کہیں ہمیں ہماری وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اپنی سیٹوں کے چکر میں انہوں نے یہ بات بھلا دی ہے کہ جو نبوت ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. نبوت کو اپنے ایمان کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے. وہ بالکل خدا کے کلام کے مطابق بتاتا بھی ہے کہ بھئی چونکہ یہ میری خاندانی ملکیت ہے اور خدا نے اپنی شریعت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنی خاندانی جو ملکیت ہے اسے بیچنا نہیں، تو پھر میں کیوں بیچوں؟ چاہیے یہ تھا کہ بادشاہ بھی سمجھ جاتا اس بات کو، لیکن نہیں سمجھا. چلے ایزبل تو غیر قوم ہے، اسے تو پتا نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ وہ امیر، وہ سردار سمجھ جاتے، وہ بھی نہیں سمجھے. روزے کی منادی بھی کروائی گئی ہے، جھوٹے گواہ بھی تیار کیے گئے ہیں، اور نبوت کو اپنے ایمان کی قیمت چکانا پڑی. لیکن جو بات ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے، بظاہر یہاں پر نبوت ناکام ہو گیا ہے. بظاہر یہاں پر اس کی جان بھی چلی گئی اور اس کی ملکیت بھی چلی گئی. جان بھی چلی گئی اور ملکیت بھی چلی گئی. لیکن جو چیز نہیں گئی وہ ہے اس کا ایمان. جان بھی چلی گئی اور زمین بھی چلی گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ترک نہیں کیا. اسے پتہ ہے میرے خدا کا یہ حکم ہے، یہ خدا کا فرمان ہے کہ تم اپنی اس جائیداد کو آپ نے کسی صورت نہیں بیچنا. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اخیب اور اس کی بیوی ایزبل اور جو سردار، جو امیر لوگ ہیں، بادشاہ بھی اپنی جگہ پر بادشاہ ہے، ملکہ بھی اپنی جگہ پر ملکہ ہے. انہیں وہ کھیت مل گیا ہے، ان کو کھیت تو مل گیا ہے، لیکن ان کا ایمان جاتا رہا. ایمان تو خیر پہلے بھی نہیں تھا ان میں. انہوں نے زمین کے اوپر تو زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا، لیکن جو ان کی میراث آسمان کے اوپر تھی وہ اس سے محروم ہو گئے. نبوت ایمان پر قائم رہا، جان چلی گئی، کھیت چلا گیا، لیکن وہ ابدی میراث کو پا گیا. اور اخیب نے زمین پر رہ کر اس ٹکڑے کو حاصل تو کر لیا، لیکن ابدی میراث کھو دی. وہ جو امیر تھے، وہ جو سردار تھے، انہوں نے وقتی طور پر اپنی سیٹیں بچا لیں، اپنی سرداری بچا لی، لیکن ابدی میراث کو کھو دیا.
لیکن اس بات کے لیے جو چیز استعمال ہوئی وہ ہے روزہ. روزہ میں بھی جو اس کے خلاف جھوٹے گواہ تیار کیے ہیں کہ اس نے بادشاہ پر لعنت کی ہے. اب منصوبہ یہ بنایا گیا کہ ایک ایسا کام کیا جائے کہ ہم لوگوں کی نظر میں بھی درست رہیں. دین کا استعمال کیا گیا ہے, مذہب کا استعمال کیا گیا ہے. اس نے بادشاہ پر لعنت کی ہے, اس نے خدا پر لعنت کی ہے, توہین کی ہے اس نے خدا کی. لہذا یہ شخص واجب القتل ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے, اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی خدا کے کلام کے مطابق ہے. جو سزا انہوں نے دی اس کو, یہ بھی کیا ہے جی, لیکن یہ خدا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ کیسے یہ غلط منصوبہ بنایا گیا ہے, کیسے یہ غلط طور سے اس کے خلاف. کیونکہ خدا کے پاک کلام میں جب آپ شریعت پڑھیں گے نا تو وہاں پر آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہاں پر بھی یہی درج ہے کہ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو گواہ ہیں وہ پہلے گواہی دیں کہ واقعی اس نے یہ کام کیا, پھر یہ جو سزا ہے یہ عمل میں لایا جائے, اس کو لایا جائے. اور اس کے خلاف بھی یہ باقاعدہ پلانٹڈ ایک ساری جو چیز تھی, باقاعدہ منصوبہ سازی کر کے یہ کام کیا گیا. اور روزے جیسی عبادت کا, خدا کی شریعت کا کیسے غلط استعمال ہوا. اب جب ایسا ہو گیا تو خدا نے ایک بار پھر اپنے بندے مقدس ایلیا کو بھیجا, اور اس نے پھر اخیب کو بتایا کہ جو تو نے کیا ہے اب تیرا انجام کیا ہونے والا. خدا نے اسے کہا کہ تو نے زمین کے اوپر رہ کر یہ کھیت تو حاصل کر لیا, لیکن تیری نسل میں سے اب کوئی زندہ نہیں بچے گا جو تیری اس سیٹ کے اوپر, تیرے اس عہدے کے اوپر, اور جو اسرائیل کا بادشاہ بن سکے. میں تیری نسل کو ختم کر دوں گا, اور اس کے بیٹوں کو پتھر کے اوپر رکھ کر کیسے ذبح کیا گیا. یہ بعد میں آنے والے واقعات ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں. کیسے خدا نے پھر اپنے اس پاک کلام کو اس کی زندگی میں پورا کیا. اب یہ خود بادشاہ جنگ میں گیا ہے, اور پتہ نہیں کدھر سے تیر اڑ کر آیا ہے, اور یہ اپنے راتھی میں ہلاک ہو گیا. اور خدا نے ان سے کہا تھا کہ جو تمہارا خون ہے یہ کتے چاٹیں گے, اور ایسا ہوا. ایزبل کے بارے میں خدا نے کہا تھا, اور وہ اپنے محل کی کھڑکی میں سے گری دوسری یا تیسری منزل میں سے, اور کیسے جو وہاں پر پرندے تھے انہوں نے اس کے گوشت کو نوچا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ خدا کی شریعت کا, روزے جیسی عبادت کا غلط استعمال کیا ہے اپنے ناپاک ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. یہ بات ہمیں کیا سبق دیتی؟ کیا سبق لیتے ہیں میں اور آپ اس واقعہ سے؟ کیا سکھاتا ہے یہ سبق, یہ واقعہ ہمیں؟ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات تو نہیں, کہیں ہم بھی کوئی ایسے اپنے ناپاک ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہیں ہم بھی دین کا استعمال تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم بھی خدا کے پاک کلام کا استعمال اپنے کسی ناپاک ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہیں ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں ہم برکت کے نہیں بلکہ ہم لعنت کے ماتحت. شاید دنیا کی نظر میں جو اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ دنیا سمجھے گی کہ واقعی اس نبوت نے جو ہے وہ خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے اور اسے سنسار کیا. دنیا کی نظر میں وہ واقعی مجرم ہے, خود یہ پاک باز ہے, لیکن خدا تو جانتا ہے, جو دلوں اور گردوں کے بھید جانتا, خیالات کو جان لیتا, وہ آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھتا ہے, وہ ہماری بھی خبر رکھتا ہے کہ ہم ان باتوں کا کیسے استعمال کر, کہیں ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی
ہمارے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ بظاہر ہم استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کا، لیکن ہمارے جو پیچھے منصوبے ہیں وہ کچھ اور۔ ہماری جو آج اگر تنظیموں کی بات کریں، مختلف چرچز کی بات کریں، تو بڑے بڑے منصوبہ جات پہلے سے پلانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور دکھا دیا جاتا ہے، اور پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، اپنے کسی عہدے کو بچانے کے لیے، اپنے کسی گھر کو بچانے کے لیے، نہ جانے کیسے کیسے منصوبے ہوتے۔ ایک پنجابی دا محاورہ بھی ہے نا کہ آپ دا دے تے سانو دعا دے، آپ دا دے تے سانو، یہاں پر بالکل وہی بات۔ یہ سبق ہے آج میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے، یا اگر ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ ایک عبادت کا نام ہے، عبادت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کون سا منصوبہ لے کر آتے ہیں؟ کون سی سوچ لے کر آتے ہیں؟ کون سا ارادہ لے کر آتے ہیں؟ اگر یاد رکھیں آپ عبادت خالصاً خدا کے لیے کرتے ہیں تو خدا اس کے بدلے میں برکت دیتا، خدا اس کے بدلے میں اپنا آسمان کھولتا، یہ اس کا وعدہ۔ خدا بدلے میں روٹی اور پانی پر برکت دیتا، یہ اس کا وعدہ۔ لیکن اگر اس کے پیچھے ارادہ کچھ اور ہے تو برکت کی بجائے لعنت ملتی، اور نہ صرف اپنے لیے، اور یہ لعنت پھر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر ہم مقدس داؤد کی بات کریں، اس نے جب بتسبا والا معاملہ ہوا، اس نے معافی مانگ لی، خدا نے بھی معاف کر دیا، لیکن خدا نے اسے کہا تھا کہ تجھے یہ بھگتنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تیری وجہ سے دوسرے لوگوں کو میرے خلاف کفر بکنے کا موقع ملا۔ خدا نے دیکھیں ایزبل کے ساتھ کیا ہے، خدا نے اخیب کے ساتھ کیا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسی باتوں سے، کانپنا چاہیے ایسی باتوں سے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے سنجیدگی سے قدم رکھ۔ کیا سوچ لے کر آتے ہیں؟ کیا منصوبہ لے کر آتے ہیں؟ کیا ہم کسی انسان کے لیے؟ یاد رکھیں اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو آپ دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ گھر والوں کو بھی پتا ہے ہمارا بچہ بڑا دعا گو بن گیا ہے، بڑا چرچ جاندا ہے، بچی بڑی جناب دعا گو، بڑے جناب چرچ آ رہی ہے، لیکن ارادہ پیچھے کیا ہے؟ سوچ پیچھے کیا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے، اور خدا یسوع نے بھی جب ہیکل کو اس نے پاک کیا، انہی دنوں کے آگے والے دنوں کی بات ہے، جو چونکہ ہمارا یہ سیزن چل رہا ہے، اس سے پہلے خدا نے ایک بات کہی تھی جب ہیکل کو صاف کیا ان سارے چیزوں سے، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ کس طور سے ان چیزوں کا غلط استعمال ہو رہا، ضرور غور کریں اپنی زندگی پر، ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں میں بھی ایسا تو نہیں کر رہا، کہیں میری زندگی سے بھی اس طرح تو ظاہر، کیا میں اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے خدا پرست بنا یا خدا پرست بنی، یا بڑا روزے دار بنا یا روزے دار بنی۔ عبادت وہ عمل ہے جو ہم اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر اس عمل کے پیچھے کوئی انسان چھپا، بظاہر خدا ہے لیکن پیچھے انسان چھپا ہے، تو یاد رکھیں آپ نے کسی انسان کو اپنا خدا بنا رکھا۔ آپ کا خدا نہیں رہا، آپ نے وہاں پر کوئی انسان رکھا تھا، وہ انسان ہے، کیونکہ اگر آپ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں ذہن میں کوئی انسان ہے تو پھر آپ کا خدا تو وہ انسان ہو گیا، خدا کہاں پر چلا گیا؟ تو پھر آپ کو برکت ملے گی یا کچھ اور ملے گا؟ یہاں پر کیا کھیت تو حاصل کر لیا، دیکھیں اگر آپ ساری دنیا بھی حاصل کر لیں، اگر کھیت حاصل ہو گیا، کیا کہاں رہا کھیت جب وارث ہی نہیں رہے؟ نبوت تو بیچارہ چلا گیا، لیکن جس نے کھیت حاصل بھی کیا ہے، نہ ملکہ رہی ہے اور نہ بادشاہ رہا ہے، پھر کیسی موت ان کو ملی ہے۔ غور طلب بات،
سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، سوچیں اپنے بارے میں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا جانے والا ہر ایک واقعہ اس لیے لکھا ہے تاکہ ہم اس پر غور کریں، تاکہ ہم اس کی اپلیکیشن کریں اپنی زندگی کے اوپر. اور اگر ایسا کر رہے ہیں، اگر ابھی تک ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، تو پھر اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے توبہ کریں، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اگر نبوت کی زندگی پر غور کریں نا، دیکھیں اس کے خلاف کیسے منصوبہ بندی کی گئی. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کریں تو کیسے بھی اس کے خلاف بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس کے خلاف جھوٹے گواہ تیار کیے گئے، خداوند یسوع مسیح کے خلاف بھی جھوٹے گواہ تیار کیے گئے. اس کے پیچھے بھی مذہب کا استعمال کیا گیا. خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھی جو سردار کاہن اور دوسرے فقیہ اور فریسی ہیں وہ کھڑے. کیسے وہ دین کی باتوں کو لے کر جی اس نے لعنت کی، اس نے کفر بکا، اور بظاہر خداوند یسوع مسیح کی جان بھی چلی گئی، وہ اس کا شکار ہو گیا. لیکن پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ کون سچا اور کون جھوٹا تھا. آج دیکھیں اسی کی کفارہ بخش موت کو، ان کی نظر میں یہ یسوع مسیح کی لعنتی موت ہے. وہی صلیب جو دوسروں کے لیے لعنت کا باعث ہے، دوسروں کی نظر میں کیا ہے؟ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کی نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت. نبوت کھیت ہار گیا، ہمیشہ کی زندگی جیت گیا. اگر ہم بھی ایسا چاہتے ہیں ضرور توبہ کریں، اور آخری دم تک یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جسمانیت سے یاد رکھیں، روزہ آپ کو جسمانی چیزوں سے، جسمانی معاملات سے پیچھے ہٹاتا اور خدا کی طرف قائل اور مائل کرتا. اس لیے درست ٹارگٹ رکھنا یہ بڑا ضروری، درست فوکس رکھنا یہ بڑا ضروری. روزہ آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے. سو کوشش کریں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. اگر اپنی کوشش سے ناکام ہے، اور انسان اکثر ناکام ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دیں، اور اپنی پچھلی زندگی کو اپنے خداوند کے سامنے رکھیں. خداوند دیکھ، اس سے پہلے میری نیت کچھ اور تھی، اس سے پہلے میرے ارادے کچھ اور تھے، لیکن خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ابھی تک زندگی دی ہے، تو نے مجھے ابھی تک سنبھالا، مجھے معاف کر دے. اور پھر اپنے اس معافی کا اور اپنے اس توبہ کا عملی ثبوت اس طور سے دیں کہ آئندہ خدا کی عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے کرنا شروع کر دیں، صرف اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھ کر کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ ایسا کریں گے، خدا آپ کو یقیناً معاف کرے گا. اگر صلیب کے اوپر ڈاکو کو معافی مل سکتی ہے، تو پھر کیا مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے، لیکن شرط ہے سچے دل سے توبہ کریں، شرط ہے سچے دل سے اس کی کفارہ بخش موت کو قبول کریں. شرط یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کریں، اپنے خداوند کے سامنے جھکیں. وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے. اس کی صلیب سے بہتا لہو کا دھارا آج بھی آپ کے پاپوں کو، آپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے تازہ ہے. اور آج ہم اسی رسم کو بھی منانے جا رہے ہیں. سو ضرور جب آپ خداوند کی میز پر آئیں تو خداوند سے معافی مانگیں، اور خداوند کے اس بدن اور اس کے خون کو دل سے قبول کریں. یقیناً آپ کے پچھلے سارے گناہ ڈھانپ دیے جائیں گے. جس طرح زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا. اور پھر آئندہ کیا ہوگا؟ آپ ایک گناہ گار سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے، کیونکہ خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.